السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مورنگا فوڈ۔ میں ہوں حکیم محمد اسماعیل ملک۔ آج جس غذا، دوا اور فروٹ کے متعلق میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اس کو عام زبان میں جاپانی پھل کہا جاتا ہے۔ جاپانی پھل جاپان کا قومی پھل ہے، اس لیے اس کو جاپانی پھل کہتے ہیں۔ اگر بات کریں اردو میں اس کے نام کی، تو اردو میں اس کو کہتے ہیں املوک۔ اگر انگریزی میں بات کریں تو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پرسیمون۔ پرسیمون جو ہے یہ جاپانی پھل ہے، سال کے آخری مہینوں میں آتا ہے۔ یہ اکتوبر اور نومبر میں، دسمبر کے کچھ عرصہ یہ رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ٹماٹر کے مشابہ ہوتا ہے اور کافی کیمیائی جو اجزاء ہیں وہ ٹماٹر سے مشابہ ہیں، ٹماٹر سے ملتے جلتے ہیں۔ یعنی جو وٹامنز، کیلشیم، آئرن، پروٹین ٹماٹر میں ہوتی ہیں وہ اس املوک میں بھی ہے، جاپانی پھل میں بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم بات کریں اس کے فوائد کی، تو اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور خاص طور پہ اس میں جو وٹامنز ہیں، وٹامن اے جو ہے وہ ہماری نظر کی کمزوری کو دور کرتا ہے، نظر ہماری تیز کرتا ہے، آنکھوں کی بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ بے شمار آنکھوں کی بیماریوں میں وٹامن اے کا بہت بڑا اہم رول ہے، اور قدرتی طور پہ اس میں وہ وٹامن اے پایا جاتا ہے۔ اور وٹامن بی جو ہے، وٹامن بی کی جو اقسام ہیں وہ تقریباً 12، 13، 14 ہیں۔ وٹامن B1، B2، B3، اس طرح وٹامن B6 جو ہوتا ہے وہ ہماری کمر کے لیے، ہمارے جسمانی دردوں کے لیے اور ہمارے جوڑوں کے دردوں کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک وٹامن B7 ہوتا ہے جس کو ہم فولک ایسڈ کہتے ہیں، اور اس طرح ایک ہوتا ہے وٹامن B12، سینوکوبالامین، جیسے میکوبالامین، جیسے یہ میڈیسن وغیرہ بازار سے آتی ہیں۔ تو اس کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس میں اتنے اجزاء، اس میں نیوٹریشن ویلیو ہے، تو ہمارے جو گلینڈز ہیں، تھائرائڈ گلینڈز ہیں، جو گلے کی بیماریاں ہیں، گلے کی انفیکشن ہے، بلغم ریشہ ہے، اس کو یہ صاف کرتا ہے، جسم کی کمزوری کو ختم کرتا ہے۔ اور نظر کے لیے، میں نے پہلے آپ سے کہا، نظر کے لیے بہت اچھا ہے۔ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ کینسر کی روک تھام کے لیے اس کا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آنتوں کی خشکی کے لیے، آنتوں کی سوزش کے لیے، آنتوں کے سکڑاؤ کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اور معدے کے لیے بہت اس کا اچھا کردار ہے، کیونکہ اس میں یہ دانت جس کے ہوں وہ بھی کھا سکتا ہے، بغیر دانت والا بھی کھا سکتا ہے۔ اور دائمی سے دائمی قبض ہو، پرانے سے پرانے آپ مسئلہ ہو، سٹول بلاک ہو، اس کے لیے اس کا بہت اچھا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ بڑھاپے کو آنے سے روکتا ہے، ان کے عمر بڑھتی ہے، بڑھاپا نہیں آتا اس کے استعمال کرنے سے۔ اور جو ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں سر کے بالوں کی وجہ سے، جن کے سر کے بال گرتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا، کیونکہ اس میں وٹامن کے ہوتا ہے۔ وٹامن کے کی کمی سے، اور جو ہمارے پلیٹلیٹ سیل ہوتے ہیں وہ جب ڈاؤن ہوتے ہیں تو ہمارے بالوں کو صحیح غذا خوراک نہیں ملتی، تو ہمارے پلیٹلیٹ سیل کو بھی بڑھاتا ہے۔ ہمارے وٹامن کے بھی اس میں بہت مقدار میں پایا جاتا ہے، جس سے ہمارے بالوں کو بھی یہ مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں اس کو کھانے کی، اس کے کھانے کا طریقہ کون سا ہے، اس کو کس وقت کھایا جائے؟ جب ہم اس کو کھائیں گے، کوشش کریں کہ اس کو آپ اس وقت کھائیں جب آپ نے کھانا آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیں یا بعد میں کھا لیں۔ اس کو خالی پیٹ بھی کھایا جاتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کو کھانے کے فوری بعد یا کھانے کے فوری پہلے نہ کھائیں، تاکہ وہ جو ہم کھانا کھائیں گے پھر اسٹامک کے لیے ایک مسئلہ بنے گا، کھڑا ہوگا۔ تو 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے پہلے اس کو کھائیں۔ اس کے ساتھ اس کو کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر جو ہے نا، جو چھلکے ہیں، وہ جو اس کی پوست ہوتی ہے، جو اس کی کھال ہوتی ہے، وہ ہم نہیں کھاتے۔ تو یقیناً کوئی بھی فروٹ ہو، چاہے وہ کیلا بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی فروٹ ہوتا ہے تو اس کے چھلکوں کو کھانا چاہیے، اس کے چھلکوں کے ساتھ کھانا چاہیے، کیونکہ چھلکوں میں بے شمار پاور ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ جو املوک ہے، جو جاپانی پھل ہے، اس کو بھی آپ اس کے ساتھ کھائیں۔ اب میں آپ کو بات کرتا ہوں مقدار خوراک۔ اس کی مقدار خوراک کیا ہے؟ اگر آپ کی نظر کمزور ہے، آنکھوں کی کوئی بیماری ہے، تو آپ اس کو خالی پیٹ 2 املوک، 2 جاپانی پھل روزانہ صبح کھائیں۔ اور اگر آپ کے مسئلہ ہے، اپینڈکس کا مسئلہ ہے یا آنتوں کا مسئلہ ہے، تو آپ اس کو دوپہر کے ٹائم کھائیں۔ آپ اس کو رات کے ٹائم بھی کھا سکتے ہیں، اگر نیند کا کوئی مسئلہ ہے تو رات کے ٹائم بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے، وزن کم کرنے کے لیے اس کا بہترین استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی آپ خالی پیٹ اس کے لیے استعمال کریں گے۔ تو جو موسمی پھل آتے ہیں یا جو موسم کی سبزیاں آتی ہیں، وہ یقیناً ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہم جیسے بھی ہیں، اگر اچھی چیز ہم نہیں کھا سکتے تو اس کیٹیگری کی ایک سائڈ میں بھی چیز مل جاتی ہے جو اس کی کوالٹی کی نہیں ہوتی، لیکن کوالٹی وہ نہ ہو، یقیناً کیمیائی اجزاء وہی ہوتے ہیں، 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جاپانی پھل
اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے ان مریضوں کے لیے جو جن کو بڑھاپے نے آ کے تنگ کیا ہوا ہے، پیڈس کا مسئلہ ہے، کمزوری ہے، نظر کا مسئلہ ہے، اور بلڈ پریشر ایک ایسا مرض ہے کہ بندہ بیٹھے بیٹھے کہ نہیں اس کو پتہ نہ جانے کہاں سے کیا ہو جاتا ہے، خاموش قاتل ہے بلڈ پریشر۔ تو بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اس طرح آپ اس کو استعمال کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کو استعمال کروائیں، تو یقیناً اس میں وٹامنز، فائبر، پروٹین، آئرن، میگنیشیم، پوٹاشیم، بہت زیادہ مقدار میں کاربوہائیڈریٹ، چونا، بے شمار چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں ناظرین، ان کے یوں سمجھیں کہ سپر فوڈ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ ایک ہے نا اس میں ایک خزانہ ہے، ایک وٹامنس کا کھانا خزانہ ہے، ملٹی وٹامنس، اس کا تیل بھی استعمال مل جاتا ہے، اور اس کا بعض کمپنیوں نے اس کا پاؤڈر بھی بنا رکھا ہے، اس کا پاؤڈر بھی بازار سے مل جاتا ہے۔ جو پاؤڈر ہوتا ہے یا جو آئل ہوتا ہے اس کو ہم پورا سال استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ یہ جو پھل ہے اس کو آپ لازمی کھائیں، نظر کے کمزور والے بھی کھائیں، قبض والے بھی کھائیں، معدے کے مریض بھی کھائیں، دانت والے بھی کھائیں، بغیر دانت والے بھی کھائیں، وزن کم کرنے والے بھی کھائیں، اور جسمانی جو کہتے ہیں ہم خوبصورت ہو جائیں، ہم سونے ہو جائیں، کریم استعمال نہ کریں وہ بھی کھائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ پھل آیا ہے، سردیاں آئی ہیں، پھل آیا ہے، ابھی ایک مہینہ تو ہمارے پاس رہے گا، اس کو پابندی کے ساتھ کھائیں، کیونکہ بے شمار فروٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں سارے وٹامنز، کیلشیم نہیں ہوتی، کسی میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو فروٹ ہے، یہ جو پھل ہے، اس کے اندر بہت زیادہ پروٹین، فائبر اور کاربوہائیڈریٹ اور وٹامنز ہیں، تو آپ اس کو لازمی کھائیں، غذا کے طور پہ کھائیں، دوا کے طور پہ کھائیں، شفا کے طور پہ کھائیں، فروٹ کے طور پہ کھائیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ہمارے چینل کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، معلومات خود بھی لیں، اگلے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔